نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. صدق اللہ العلی العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیز، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے تم ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم اس کو خود لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں مگر چشم پوشی کر لو اس میں تو اور بات. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بلا شبہ اللہ تعالی بے نیاز ہے، قابل حمد ہے. پچھلی آیات کریمہ میں صدقہ کے قبول ہونے کی ضروری شرائط کا بیان ہوا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر صدقہ کے قبول ہونے کے لیے ایک اور ضروری چیز کا بیان ہے. پچھلی آیات میں جو چیز بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ صدقہ دیتے وقت میں آدمی کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ صدقہ صحیح مستحق تک پہنچانا چاہیے، اور چوتھے یہ کہ صدقہ دینے کے بعد پھر فقیر کی پر احسانی جتلانا چاہیے، اور پانچویں یہ کہ صدقہ دینے کے بعد فقیر کو کسی طریقے سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بات جو صدقہ کے اندر ملحوظ رکھنی چاہیے وہ ذکر فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمدہ چیز صدقہ دی جائے. اپنے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں میں سے عمدہ چیز صدقہ دی جائے. جو ردی اور بیکار اور نکمی چیز ہے، جو اپنے کام کی نہیں ہے، وہ صدقہ نہ کی جائے، بلکہ عمدہ چیز جو اپنے پاس موجود ہے وہ صدقہ کی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیز کو خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے کے اندر دینے کے لیے عمدہ چیز کا انتخاب کرو. طیبات کے مفہوم کے اندر دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز حلال ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ چیز عمدہ اور بہترین ہو. ایسی چیز ہو کہ جو آدمی خود بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور دوسرے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. زمین سے کیا نکالا ہے؟ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فصلیں نکالی ہیں، غلے نکالے ہیں، سبزیاں نکالی ہیں، پھل نکالے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس آیت کریمہ کے تحت میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو کسبتم کا لفظ ہے، جو تم نے کمایا، تو اس کے اندر کمائی کے تمام ذرائع داخل ہیں، چاہے ملازمت کے ذریعے سے کمایا ہو پیسہ، تجارت کے ذریعے سے پیسہ کمایا ہو، یا محنت مزدوری کر کے پیسہ کمایا ہو، تو اس تمام پیسے کی پر زکوٰۃ ضروری ہے. اور یہ جو زمین سے نکالنے والی چیز ہے تو اس کے اندر علماء کرام نے فرمایا کہ عشر کا حکم ہے، کہ جو فصل حاصل ہوئی ہے تو اس فصل کی پر اگر وہ زمین بارانی ہے کہ جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو فصل کا 10واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور اگر وہ زمین نہری ہے جس کے اندر نہر کے پانی سے وہ زمین سیراب ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کا نصف عشر یعنی 20واں حصہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو. یہ عشر ہے. تو فرمایا کہ جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں عمدہ چیز خرچ کرو. فصل بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، فصل عمدہ بھی ہو جاتی ہے، فصل کا کچھ حصہ عمدہ ہے، کچھ حصہ نکما اور ردی ہے، تو جو فصل کا عمدہ حصہ ہے وہ عشر کے طور پر ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ فصل ہوئی ہے تو اس میں سے عمدہ حصہ اپنے گھر رکھ لیں اور جو نکما اور ردی قسم کے فصل کا حصہ ہے تو وہ عشر میں دے دیں. ایسا نہ ہو، بلکہ جو عمدہ چیز ہے تو وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو. پھر علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو زمین سے جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں اس کے اندر فصل کے علاوہ اور چیزیں بھی داخل ہیں. جیسے کسی کو زمین میں سے کوئی خزانہ حاصل ہو گیا
مثلاً کوئی جو ہے نا وہ سونے کی کان اسے مل گئی، یا اس میں سے پٹرول نکل آیا کسی کی زمین سے، یا کسی کی زمین سے مٹی کا تیل نکل آیا، یا اور کوئی اس طرح کی چیز زمین سے نکل آئی، تو اس میں سے بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اس کو خمس کہتے ہیں کہ جو انسان کو بغیر کسی محنت کے اپنی زمین سے کوئی خزانہ یا کوئی ایسی قیمتی چیز حاصل ہو جائے، اس کا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم ردی چیز کا ارادہ نہ کرو۔ یہ جو تیمم کا لفظ ہے یہ تیمم سے ہے۔ تیمم کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو یہاں پر یہ ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم اس میں سے ردی چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، نکمی چیز کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ یعنی دل کے اندر یہ چور چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ فقیر کو ہی دینا ہے، ردی چیز دے دو، فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کے اندر ارادہ بھی یہ ہو کہ انسان عمدہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی ردی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ اس کے بارے میں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ردی بھی ہے اور عمدہ بھی ہے، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ عمدہ چیز صدقہ کرے۔ اگر وہ ردی چیز صدقہ کرے گا جو اس کے کام کی نہیں ہے، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ وہ دوسرے کے کام آ سکتی ہے، دوسرے کے استعمال میں آ سکتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اتنی نکمی اور اتنی ردی چیز ہے کہ وہ کسی کے بھی کام نہیں آ سکتی، پھینکنے کے قابل ہے، تو پھر اس کا صدقہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور جس آدمی کے پاس عمدہ چیز ہے ہی نہیں، ردی ہی چیزیں ہیں، مثلاً اس کی فصل ہی ردی ہوئی ہے، اس کے پاس جو پھل آیا وہی ردی قسم کا آیا ہے، تو پھر اس کے لیے صدقہ کرنا درست ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی وہ، اس کے پاس عمدہ چیز نہیں ہے، تو وہ اسی میں سے صدقہ کر دے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ردی چیز دینے سے منع فرمایا ہے، تو اس حکم کو اس انداز سے بھی تم سوچ لو کہ اگر وہی اسی طرح کی ردی چیز تمہیں دینے لگے، کوئی آدمی تمہارے حق کے عوض میں تمہیں ردی چیز دینے لگے، یا تمہیں تحفے کے طور پر ردی چیز تو کوئی آدمی تمہیں دینے لگے، تو کیا تم اس کو لے لو گے؟ فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم اس کو لینے والے نہیں ہو، یعنی تم اپنی ذات کے لیے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، چاہے کوئی دوسرا آدمی تمہیں مفت میں بھی دے، ہدیے میں اور تحفے کے اندر بھی کوئی ردی چیز تمہیں دے گا تو تمہیں برا لگے گا اور تم اس کو لینے والے نہیں ہو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر مروت میں اور اخلاق میں چشم پوشی کر کے لے لو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یار یہ چیز تو بہت ہی نکمی چیز جو آدمی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی آدمی چشم پوشی کر لیتا ہے، مروت اور اخلاق کی وجہ سے اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن دل سے نہیں چاہا ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایسی چیز جس کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہاں مروت اور اخلاق کی وجہ سے لے لو تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم خوش دلی سے اس کو اپنے لیے قبول نہیں کرتے، تو وہ چیز اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ اللہ تو غنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا جانو ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری فصلوں کی اور تمہارے پیسے کی اور تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، سارا کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، سارا کچھ تو اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ جب تم محتاج ہو کر گھٹیا چیز کو اپنے لیے قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہے اس کی راہ کے اندر تم گھٹیا چیز کیوں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تو عمدہ چیز کی بھی احتیاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں قابل حمد ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ خود اپنی ذات میں قابل حمد ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جو کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج بہت روشن ہے، تو اس کے روشن کہنے سے سورج کی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سورج تو اپنی ذات میں روشن ہے، کوئی روشن اسے کہے یا نہ کہے، سورج تو اپنی ذات میں ہی روشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ حمد و صفات والی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے ہی قابل حمد و ذات۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے یا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں قابل حمد ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیز، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ردی چیز کے خرچ کرنے کا تم ارادہ نہ کرو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں مگر اس میں چشم پوشی کر لو تو اور بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔